آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم من الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم یہاں جو دنیا میں آئے ہیں، یہاں آنے کا اصل مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اس کی بندگی کو اختیار کرنا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ ہماری زندگی بھی باقی ہو، اور زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں بھی مہیا ہو۔ تو اصل مقصد تو یہاں دنیا میں آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے، اور اس کے لیے زندگی ضروری ہے، اور زندگی کے لیے پھر آدمی کو روپیے پیسے کی، مال و دولت کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اس کی ضرورت پیش آئی، ان کے صحابہ کرام کو بھی اس کی ضرورت پیش آئی، ان کے بعد جو تابعین تبع تابعین کا سلسلہ چلا ان کو بھی ضرورت پیش آئی۔ اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے بارے میں یہ کہہ سکے یا کوئی دوسرا اس کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ اسے پیسے کی ضرورت نہیں۔ تو روپیے پیسے کی انسان کو ضرورت ہے، اور یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ تو مال، روپیہ پیسہ اور دولت یہ ایک ناگزیر اور ضروری چیز ہے انسان کی زندگی کی بقا کے لیے، زندگی کے باقی رہنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں کہیں بھی مال کو حاصل کرنے سے، کمانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ نصوص میں بات موجود ہے کہ حلال مال اختیار کرنے کو، حلال مال کمانے کو اور حلال مال تلاش کرنے کو مطلوب اور مقصود بنایا گیا ہے، اور اس کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ جمعہ میں جہاں مسلمانوں کو نماز جمعہ کے تعلق سے ہدایت کی گئی ہے، تو وہاں صاف طور پر یہ بات فرمائی گئی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ، اب نکلو اور منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اللہ کے فضل سے مراد یہاں مال، رزق ہے، روزی ہے، کہ اب جاؤ اور اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اگر آپ کی دکان ہے تو دکان پر جا کر بیٹھ جاؤ، آپ کھیتی کرتے ہیں تو اپنی کھیتی میں چلے جاؤ، کوئی دوسرا کام کاج آپ کا ہے تو اس میں جا کر لگو اور روزی تلاش کرو، روزی کماؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں منقول ہیں۔ مسجد سے نکلنے کی جو دعا ہے اللہ کے رسول سے منقول ہے، اس میں بھی اسی طرح اشارہ ہے اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ یعنی اگر میں باہر نکل رہا ہوں مسجد سے تو جو دنیاوی کام ہے ان کو اختیار کرنا ہوگا، تو ان میں روزی کمانا اور پیسہ کمانا بھی شامل ہے۔ تو نصوص سے، قرآن کریم کی آیات سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حلال مال اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو مال کمانا، روپیہ پیسہ کمانا کوئی بری چیز نہیں، بلکہ یہ انسان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک ناگزیر چیز ہے اور ایک ضروری چیز ہے۔ البتہ جہاں ایک طرف حلال مال کمانے کی ترغیب آئی ہے روایتوں میں اور قرآن کریم کی آیات میں، وہیں دوسری طرف حرام مال سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں بڑے تاکیدی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔
اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں بڑی وعید بیان فرمائی ہے حرام کو اختیار کرنے کا۔ آج کی اسے مختصر سی اپنی گفتگو میں میں کوشش کروں گا کہ ایک ایسا ذریعہ کہ جو اگرچہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے لیکن وہ قرآن کریم کی روح سے حرام اور ناجائز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روح سے وہ حرام اور ناجائز ہے، اس کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ میرا اشارہ ہے سود کی طرف، بیاج کی طرف۔ ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سارے ایسے ذرائع پھیلے ہوئے ہیں کہ جو حرام ذرائع ہیں ان سے آدمی کو روپیہ پیسہ تو ملتا ہے، مال و دولت ملتا ہے، لیکن وہ ذرائع ایسے ہیں کہ قرآن کریم کی روح سے وہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان سے منع فرمایا ہے، ان کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ہمارے بہت سے مسلمان بھائی صرف یہ دیکھ کر کہ اس سے ذریعے کو اختیار کرنے سے پیسہ حاصل ہو جائے گا، روپیہ حاصل ہو جائے گا، دولت حاصل ہو جائے گی، تو یہ دیکھ کر لوگ ان ذرائع کو اختیار کر لیتے ہیں اور اس طرف ان کی توجہ نہیں جاتی، وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ یہ ذریعہ شریعت کی نظر میں کیا حیثیت رکھتا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کی روح سے اس کا کیا حکم ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کے بہت سے ذرائع پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ذریعہ ہے سود لینا۔ سود کی حرمت قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن کریم کی 12 آیات میں سود کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ سود کو دگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ۔ جو تم نے کسی کو قرضہ دیا ہے اس کی ضرورت میں اس کے کام آنے کے لیے تو جتنا آپ نے دیا ہے اتنا ہی لے سکتے ہیں، اگر اس سے زائد 1 روپیہ بھی لیں گے تو وہ سود ہے۔ تو دگنا چوگنا قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ مطلب نہیں کہ دگنا کر کے اگر کھائے تو وہی حرام ہے اور تھوڑا بہت لے لے تو وہ حلال ہے، نہیں، جتنا آپ نے دیا ہے، قرض دیا ہے، اتنا ہی آپ لے سکتے ہیں، چاہے واپس کرنے والا، قرضہ واپس کرنے والا اسے 1 مہینے کے بعد واپس کرے یا 1 سال کے بعد واپس کرے یا چند سالوں کے بعد واپس کرے۔ آپ اس بنیاد پر کہ اس نے آپ کا پیسہ استعمال کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا ہے، تو اس بنیاد پر آپ بڑھا کر نہیں لے سکتے۔ اگر بڑھا کر 1 روپیہ بھی لیں گے تو یہ سود ہے۔ قرآن کریم کے دوسری آیت میں نہایت وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، قرآن کریم کی اس آیت میں بھی سود کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب تم دوسروں کو سود پر قرض دیتے ہو اور ان کے مال سے پھر فائدہ اٹھاتے ہو، بڑھا کر لیتے ہو، تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی روح سے حرام اور ناجائز ہے۔ قرآن کریم نے متعدد آیات میں سود کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث میں سود کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ وما ہن، اے اللہ کے رسول وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ 7 چیزیں بیان فرمائی کہ جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، تباہ کرنے والی ہیں، برباد کرنے والی ہیں اور اس کو اللہ سے دور کرنے والی ہیں، جہنم کے قریب کرنے والی ہیں، جب ان 7 چیزوں کا ذکر فرمایا تو ان میں ایک سود کا بھی ذکر کیا، وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا۔ تو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سود کا لینا اور دینا بھی اللہ کے رسول نے شامل فرمایا ہے۔ تو یہ سود لینا اور دینا یہ انسان کو تباہ کرنے والا ہے، انسان کی آخرت کو تباہ کرنے والا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اور وضاحت کے ساتھ ارشاد ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ
وكاذبه کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے کہ جو سود لیتا ہے، اور اس پر بھی لعنت فرمائی ہے جو سود دیتا ہے، اس پر بھی لعنت فرمائی ہے کہ جو سودی معاملے پر گواہ بنتا ہے، اور اس پر بھی لعنت فرمائی ہے کہ جو سود کے معاملے کو لکھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ہم سوا کہ گناہ میں یہ سب برابر ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، تو اس میں وضاحت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سود لینے والا زیادہ سخت درجے کا گنہگار ہے اور دینے والا اتنا سخت درجے کا گنہگار نہیں ہے، یا لکھنے والا ویسا گنہگار نہیں ہے، یا گواہ بننے والا یا تعاون کرنے والا ویسا گنہگار نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جیسا گناہ سود کے لینے کا ہے ویسا ہی گناہ سود کے دینے کا بھی ہے، جیسا گناہ سود کے لینے کا ہے ویسا ہی گناہ سود کو لکھنے کا بھی ہے، جیسا گناہ سود کے لینے کا ہے ویسا ہی گناہ سودی معاملے میں گواہ بننے کا ہے۔ گناہ میں سب برابر ہیں، کبیرہ گناہ ہونے میں اور خطرناک گناہ ہونے میں، اور انسان کی زندگی اخروی زندگی کو تباہ کرنے کے حوالے سے سود لینا بھی ایسا ہی ہے، دینا بھی ایسا ہی ہے، اور گواہ بننا بھی ایسا ہی ہے، اور اس معاملے کو لکھنا یا کسی بھی حوالے سے تعاون کرنا اور مدد کرنا اس سلسلے میں یہ ایسا ہی ہے۔ اسی حدیث کی روح سے حضرات فقہاء کرام نے، مفتیان کرام نے یہ مسئلہ مستمد کیا ہے کہ بینکوں میں جو کہ سود کا ہی کام ہوتا ہے، سود کا لین دین ہوتا ہے، تو بینک کی نوکری حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ وہاں جو نوکری کرے گا وہ کمپیوٹر پر بیٹھے گا، سودی معاملات کو لکھے گا تو لکھنے والے کے درجے میں آئے گا، اور جو سود لکھنے والا ہے اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی۔ تو اسی حدیث کی روح سے بینک کی نوکری کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ بینک کی وہ نوکری کہ جس میں آدمی براہ راست سود کے معاملے کو لکھتا ہو، یا اس کی نگرانی کرتا ہو، یا کسی بھی حوالے سے اس میں تعاون کر رہا ہو۔ صرف بینک کی چپراسی کی جو نوکری ہے اس کو حضرات مفتیان کرام نے جائز قرار دیا ہے، لیکن اولا اور افضل اس کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ اس سے بھی بچیں۔ لیکن اگر وہ کمپیوٹر پر بیٹھتا ہے اور وہاں لکھنے کا کام کرتا ہے یا مینیجر ہے تو ان سب کی نوکری حرام اور ناجائز ہے۔ صاف طور پر اس حدیث سے بات واضح ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اسی گناہ کی سنگینی کو اور مزید واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الربا 70 قربا وادناه ان ياكل وادناه ان ينكح الرجل امه او كما قال عليه الصلاه والسلام کہ سود کے 70 گناہ ہیں جن میں سب سے ادنا اور ہلکا گناہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کیا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کوئی خیال کر سکتا ہے؟ اس کا کوئی ارادہ کر سکتا ہے؟ اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اپنی ماں کے تعلق سے اس طرح کی بات آدمی ذہن میں بھی نہیں لا سکتا۔ تو جو ماں کے ساتھ خدا نخواستہ اگر زنا کیا تو زنا تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ماں کے ساتھ اگر زنا ہو تو یہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، اور زیادہ سخت گناہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینے والا ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے اس کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ ایسا سخت درجے کا گنہگار ہے جیسا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا۔ کتنی سنگین صورتحال سود کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی۔ اور ایک دوسری حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی تھی خطبے کے بعد، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درہم من الربا یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیہ، کہ سود کا ایک درہم، سود کا ایک روپیہ جس کو آدمی کھائے، استعمال کرے، اپنے کام میں لائے، حالانکہ وہ جانتا ہو کہ یہ سود کا ہے، لیکن جاننے کے باوجود اسے استعمال کرتا ہے، اسے لیتا ہے، اسے کھاتا ہے، اپنے کام میں لاتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کا یہ گناہ 36 زناؤں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ 36 زنا، ایک زنا تنہا آدمی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی۔ اگر کسی آدمی کی زندگی میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہو،
نمازیں بھی ہو، روزے بھی ہو، زکات بھی ہو، حج بھی ہو، تسبیحات بھی ہو، اور نیکیاں ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہو، لیکن اس نے زنا کر لیا ہو، صرف ایک زنا اس کے نامہ اعمال میں موجود ہو، اور وہ بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا جائے، انتقال ہو جائے، مر جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف نہ کرے، تو تنہا یہ ایک زنا اس آدمی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی۔ پہلے اپنے اس گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا، اس کے بعد پھر نمازوں کی بنیاد پر، قرآن کریم کی تلاوت کی بنیاد پر اور دیگر اعمال صالحہ کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، لیکن پہلے اپنے اس گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا ہوگا۔ تو اگر کوئی سود کا 1 روپیہ استعمال کرتا ہے، سود کا 1 روپیہ کھاتا ہے، یہ زیادہ استعمال کرتا ہے، زیادہ کھاتا ہے، تو اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 36 زنا کیے ہو۔ اب جب ایک زنا کرنے والا جہنم میں جائے گا اور تنہا ایک زنا جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، تو جس نے سود لے کر، سود کی رقم استعمال کر کے 36 زناؤں کے برابر پورا کیا ہوگا، اس کے بارے میں کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائے گا؟ کیا اس کے بارے میں خیال کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے گا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے نہیں بچے گا، یہ جہنم سے نہیں بچ سکے گا، الا کہ توبہ کر کے یہاں سے دنیا سے جائے اور جتنا سود اس نے لیا ہے، لوگوں سے حاصل کیا ہے، اسے واپس کر دے۔ خالی توبہ سے بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ جتنا سود کا پیسہ اس نے لیا ہے، جب تک ایک ایک پیسے کو واپس نہیں کر دے گا، یہ 1000 نہیں، ہزاروں بار توبہ کرتا رہے، رات دن توبہ کرتا رہے، لیکن یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ معاف جبھی ہوگا جب کہ یہ سارے پیسے کو واپس بھی کرے اور واپس کرنے کے ساتھ توبہ کرے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد احلوا عذاب الله، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بستی میں، جس آبادی میں، جس شہر میں اور جس دیہات میں 2 گناہ عام ہو جاتے ہیں، زنا عام ہو جاتا ہے، سود عام ہو جاتا ہے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کب اتر جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے، انہوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر اترنے کی دعوت دے دی ہے۔ اب ایسی بستی پر اور ایسے شہر پر، ایسے محلے پر اور ایسی آبادی پر کہ جس میں سود کے لینے کا، دینے کا گناہ عمومیت کے ساتھ میں ہو رہا ہو اور زنا کا گناہ عمومیت کے ساتھ میں انجام پا رہا ہو، کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب اس بستی پر عذاب نازل فرما دے۔ یہ حقیقت ہے کہ جیسے عذاب پچھلی امتوں پر آیا کرتے تھے، ویسا عذاب امت محمدیہ پر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اپنی امت کے لیے، لیکن عذاب کی شکلیں دوسری ہوگی اور ان دوسری شکلوں کی صورت میں عذاب آئے گا۔ عذاب کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایسی بیماری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کر دیتے ہیں کہ جس میں آدمی کا بہت سارا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، گھر والے سارے پریشان ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پیسہ بھی گھر میں ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بیماری اس کو قبر کی راہ دکھا دیتی ہے اور آدمی انتقال کر جاتا ہے۔ یہ عذاب میں کسی ٹینشن کے اندر، مقدمے کے اندر، کسی دوسری آفت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مبتلا کر دیتا ہے، یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں۔ تو جس بستی میں، جس آبادی میں، جس محلے میں، جس شہر میں سود کا لین دین عام ہو جائے، وہاں اللہ کا عذاب کب اتر جائے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ حضرات صحابہ سے معلوم کیا کرتے تھے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، تو اگر کوئی بتاتا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وہ خواب سنتے اور اس کی جو تعبیر ہوتی وہ تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اپنے معمول کے مطابق معلوم کیا کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، تو جو لوگ موجود تھے مسجد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ پھر آپ نے خواب بیان فرمایا، لمبا خواب ہے،
اس میں یہ ہے کہ 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھے لے کر چلے، اور جب لے کر چلے ہیں تو مختلف مناظر نبی علیہ السلام کو دکھائے گئے ہیں اس خواب میں، ان سب کا ذکر کرنا یہاں مقصود نہیں، سود کے تعلق سے جو اس میں مذکور ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ 2 آدمی مجھے لے کر ایک ایسی نہر کے پاس گئے کہ جس نہر میں پانی نہیں تھا، بلکہ وہ نہر پوری کی پوری خون سے بھری ہوئی تھی، وہ خون کی نہر تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اس نہر کے بالکل درمیان میں کھڑا ہوا ہے اور ایک دوسرا آدمی نہر کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اندر جو نہر کے اندر آدمی کھڑا ہے، یہ جب باہر نکلنا چاہتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، تو جو باہر کنارے پر کھڑا ہے وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے اور وہیں سے پتھر کو زور سے دے کر مارتا ہے اس کے سر کے اوپر، اور وہ پتھر لگنے کے بعد یہ واپس وہیں سے چلا جاتا ہے جہاں پہلے کھڑا تھا۔ جب بھی وہ کوشش کرتا ہے نکلنے کی تو یہ باہر والا آدمی فوراً ایک پتھر اس کو مارتا ہے اور اس کو باہر نہیں نکلنے دیتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 فرشتے آپ کے ساتھ تھے ان سے معلوم کیا یہ کیا ماجرا ہے، یہ آدمی کون ہے جو اسے نہر کے اندر کھڑا ہوا ہے اور باہر نکلنا چاہتا ہے لیکن اس کو نکلنے نہیں دیا جا رہا، یہ آدمی کون ہے؟ تو ان دونوں حضرات نے بتایا کہ یہ سود کھانے والا شخص ہے، دنیا میں سود لیا کرتا تھا، آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا جہنم میں داخل کرنے کے بعد وہ تو الگ ہوگا، لیکن اس کا ایک عذاب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ اب یہ خون کی نہر کے اندر قیامت تک کھڑا رہے گا، اور جب بھی نکلنے کی کوشش کرے گا وہ باہر والا اس کو فرشتہ پتھر مارتا رہے گا، اس کو باہر نہیں نکلنے دے گا۔ ذرا اندازہ کیجئے یہ کتنی خطرناک وعید بیان کی گئی ہے اس حدیث پاک میں ان حضرات کے لیے کہ جو سود لیتے ہیں۔ اور یہ بات حدیث کی روشنی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جیسا گناہ سود کے لینے کا ہے ویسا ہی گناہ سود کے دینے کا بھی۔ ان تمام آیات اور احادیث سے سود کی حرمت اور اس سلسلے میں نبی علیہ السلام سے جو وعیدیں منقول ہیں وہ ہمارے سامنے واضح طور پر آتی ہیں۔ مختلف شکلوں میں یہ سود ہمارے درمیان میں پھیلا ہوا ہے، تقریباً ہر آدمی سود کا شکار ہے۔ بہت سے لوگ تو وہ ہیں کہ جو سود لیتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں، اسے کھاتے ہیں۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بلکہ بڑی تعداد میں ایسے ہیں کہ جو سود لیتے تو نہیں لیکن دیتے ضرور ہیں۔ شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا آج کے دور میں کہ جس کا بینک میں کھاتا نہ ہو۔ ہر ایک کا بینک میں کھاتا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ رقم آدمی کی بینک میں پڑی رہتی ہے کھاتے میں۔ جو ہمارے کسان بھائی ہیں وہ گنے بوتے ہیں اور اینٹ بوتے ہیں، ان کا میل میں گنا جاتا ہے، پیمنٹ جو آتا ہے وہ کھاتے میں آتا ہے، تو بہت سا پیسہ ہمارے کھاتوں میں رہتا ہے، کسی کا کم رہتا ہے، کسی کا زیادہ رہتا ہے۔ بینک کا ایک نظام ہے کہ جو پیسہ ہمارا بینک کے کھاتے میں پڑا ہوا ہوگا، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، تو بینک اس پر ہمیں سود دیتا ہے۔ ہر 3 مہینے میں بینک حساب کرتا ہے، سود دیتا ہے۔ کم رقم ہے تو کم سود دیتا ہے، زیادہ رقم ہے تو زیادہ دیتا ہے۔ لیکن ہمارے تقریباً سبھی مسلمان اس کا شکار ہیں کہ ان کے کھاتے میں بینک کی طرف سے سود کی رقم آتی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے کھاتے میں ہماری اصل رقم کتنی تھی اور اس پر بینک نے کتنا سود دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 3 مہینے میں آپ کے کھاتے میں 100 روپے 50 روپے سود کے آ گئے اور آپ نے ان کا حساب نہیں رکھا اور آپ نے ان کو استعمال نکال کر کے پیسے استعمال کیے تو آپ سود کھانے والوں کے دائرے میں آ گئے۔ آپ سود کھانے والوں کے دائرے میں آ گئے۔ اپنی کاپی پہ انٹری کرائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی اصل رقم کتنی تھی اور کس تاریخ میں بینک نے آپ کو کتنا سود دیا۔ جب تک اس کا حساب نہیں رکھیں گے آپ سود سے نہیں بچ سکتے۔ ایک اور وبا ہماری مستورات کے اندر پھیل رہی ہے، اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ ہریانے سے کچھ عورتیں آتی ہیں اور فائنانس کے نام سے انہوں نے سسٹم شروع کیا ہوا ہے اور وہ عورتوں کو ممبر بناتی۔ ممبر بننے کے بعد پھر جو ممبر عورت بنتی ہے اس کو 29,000 روپئے کچھ کم بیش رقم دی جاتی ہے بطور قرض کے، اور اس کے بعد پھر تھوڑی تھوڑی کر کے وصول کی جاتی ہے۔ مہینے میں 2,000 روپئے یا اس کے آس پاس ان سے وصول کیا جاتا ہے، لیکن رقم دی جاتی ہے 29,000 روپئے مثلا اور وصول کی جاتی ہے چند مہینوں میں، یہ 1 سال میں 37,000 روپئے یا 38,000 روپئے۔ تو جو اوپر کی رقم آپ نے دی ہے 29,000 روپئے تو آپ نے لیے ہیں یا آپ نے واپس کرنے ہیں، لیکن جو اوپر آپ نے لیے ہیں 8-9,000 روپئے یہ آپ نے جو دیے ہیں ان کو یہ آپ نے سود دیا ہے۔
یہ سود دیا ہے. ہم لوگ ہماری مائیں بہنیں ان کو پتا نہیں سلسلے میں کہ شریعت کی تعلیمات کیا ہے، اور گھر کے مردوں کو بھی شاید نہیں پتا کہ شریعت کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہے. اور یہ کام ہو رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں ہو رہا ہے. بہت سی ہماری مسلمان عورتیں اس کا شکار ہو رہی ہیں اور سود دینے کی گناہگار ہو رہی ہے. تو سود دینے کا گناہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ سود لینے کا گناہ ہے. اس سلسلے میں ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو سود سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کے گھر میں کوئی مستورات میں سے کوئی عورت اس طرح کی کسی تنظیم کا ممبر بنی ہے اور سود قرضہ وہاں سے لیا ہوا ہے تو اس کو واپس کیا جائے اور توبہ استغفار کیا جائے اور آئندہ کے لیے عہد کیا جائے کہ آئندہ اس طرح کا کوئی سود قرضہ نہیں لے جائے گا. ہمارے بہت سے بھائی، مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بینک سے لون لیتے ہیں. بہت سے کسان بھائی بھی لون لیتے ہیں اور کرشی کارڈ پر لون لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بہت معمولی سا دینا پڑتا ہے، معمولی سا دینا پڑتا ہے. سر آپ بتائیں، اگر ایک بالٹی پانی کی ہے اس میں آپ ایک گلاس پیشاب کا ڈال دیں تو پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن اگر ایک گلاس نہ ڈالیں اس میں صرف ایک قطرہ آپ پیشاب کا ڈال دیں تو بالٹی کا پانی پاک رہے گا، ناپاک ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا. تو جس طرح ایک گلاس پیشاب ناپاک ہے پوری بالٹی کو ناپاک کر دیتا ہے، اسی طرح ایک قطرہ پیشاب کبھی ناپاک ہے پوری بالٹی کو ناپاک کر دیتا ہے. یہی سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے 1000 روپے سود دینا بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے، اسی طریقے سے 1 روپیہ سود دینا یا لینا بھی تنہا آدمی کو جہنم میں لے جانے والا ہے. یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے اور شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے اور یہ سمجھ کر کے ہم کرشی کارڈ پر لوگ ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت معمولی سا دینا پڑتا ہے. دینا تو پڑتا ہے، کم دینا پڑتا ہے لیکن دینا پڑتا ہے. تو اگر آپ نے کرشی کارڈ پر یا کسی اور کارڈ پر سودی قرض لیا ہے، لون لیا ہے اور جتنی رقم آپ نے لی ہے اس سے بڑھا کر آپ واپس کر رہے ہیں، یہ سود آپ دے رہے ہیں اور سود دینے کا گناہ بڑا خطرناک ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور جب تک اسے توبہ نہیں کر لی جائے گی اور آئندہ کے لیے عہد نہیں کر لیا جائے گا تو جہنم کے عذاب کو جلدی آپ یہ سمجھیے کہ کچھ پتہ نہیں کب اس کا شکار ہو جائے اور کب ہماری موت آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ سود دینے سے بھی بچا جائے، سود لینے سے بھی بچا جائے اور سود کے سلسلے میں کوئی بھی تعاون کرنے سے، کسی بھی قسم کا تعاون کرنے سے بچا جائے. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہمیں کہیں سے قرضہ دلوانا ہے، سودی قرضہ دلوانا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دینے والا یہ ہے، دینے والا وہ ہے، ہم تو خالی دلوا رہے ہیں، ہم نہ سود لے رہے ہیں نہ دے رہے ہیں، تو ہمارا کیا گناہ؟ نہیں، جیسا گناہ لینے والے کا ہے اور جیسا گناہ دینے والے کا ہے ویسا ہی گناہ آپ کا بھی ہے جو آپ درمیان میں تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں. قرآن کریم نے صاف طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ نیک کاموں میں دوسروں کا تعاون کرو لیکن معصیت میں، نافرمانی میں اور گناہ کے کام میں ہرگز دوسرے کا تعاون نہ کرو. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سود کی اس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ حضرت مفتی محمد جاوید صاحب دامت برکاتہم نے سود سے متعلق انتہائی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی.